7 ستمبر کے حوالے سے جو دن گزر چکا ہے، 2 دن پہلے 7 ستمبر، 6 ستمبر کا تو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا دفاعی دن تھا۔ 7 ستمبر ہمارے ایمان کی دفاعی تحفظ کا دن تھا، جس دن 1974 7 ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوا تھا، جس قانون میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو قادیانی ہے وہ احمدی ہو و لاہوری ہو، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پہ شک بھی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا آنا تو تصور کرنا بڑی دور کی بات ہے، جو یہ گمان بھی کرے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اللہ چاہے تو آ سکتا ہے۔ ہمارے پارلیمنٹ کے مجاہدوں نے یہ قانون پاس کروایا کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ اتنا بڑا کامیاب معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیاست سے الگ بات کہ یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، سیاسی طور پہ تو شاید ان سے کوئی غلطیاں ہو چکی ہوں، لیکن یہ جو اتنا بڑا کام انہوں نے کیا، ختم نبوت کی قرارداد پہ اپنے دستخط کیے ہیں، میرا ایمان ہے مصطفیٰ کریم قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت ضرور کریں گے، کیونکہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب سب سے پہلے بندے نے، مسلمہ بن کذاب نے کہا تھا نا کہ میں نبی ہوں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان جنگ فرمایا۔ پھر اعلان جنگ کیسا فرمایا؟ جب کوئی بھی جنگ ہوتی تھی نا تو بدری صحابی کو کسی جنگ میں نہیں لے جایا جاتا تھا، کیوں؟ فرمایا کرتے تھے یہ حضور کی نشانیاں ہیں، یہ صحابی حضور کے بڑے معتدل صحابی ہے، ان کو جنگ میں نہیں لے کے جانا، یہ شہید نہ ہو جائیں، یہ سرمایہ ہے۔ بوڑھوں کو جنگ میں نہیں لے جایا جاتا تھا، لیکن جب مسلمہ کذاب کے ساتھ ختم نبوت کی جنگ ہوئی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کوئی بوڑھا بھی گھر نہ رہے اور کوئی بدری صحابی بھی گھر میں نہ رہے، اور کئی 100 صحابی شہید ہوئے اس ایک مسئلے پہ، جسے لوگ کہتے ہیں یہ کون سا مسئلہ ہے، ختم نبوت کون سا مسئلہ ہے؟ تو ختم نبوت، ہمارے کئی نوجوانوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ ختم نبوت ہے کیا۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور آخری نبی ہیں، اور آقا کریم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ ہاں ایک جگہ یہ ضرور فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا، اگر اللہ نے میرے علاوہ میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ ساری کوالٹیاں میرے عمر کے اندر موجود ہیں۔ اگر نبی آنا ہوتا تو پھر اللہ عمر کو نبی بناتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ بعض عقل کے اندھے پتہ نہیں پیسے کی لالچ ہے، گند ڈلا ہوا ہے وہ کہ نہیں جی نہیں، ہم آخری نبی تو نہیں مانتے غلام احمد قادیانی کو، لیکن یہ ضرور تصور کرتے ہیں کہ یہ حضور یہ اپنے نبی کے خلیفہ ہیں، نعوذ باللہ، بہت سے بات کرتے ہیں۔ خیبر کی جنگ ہوئی تو خیبر کی جنگ کے بعد نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت لوگوں کو تقسیم فرمایا۔ اچھا، اس مال غنیمت میں نا ایک گدھا بھی تھا جسے دراز گوشت کہتے ہیں، وہ گدھا جو ہے وہ ایک صحابی کے حصے میں آ گیا۔ اب مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، دیواریں ہوتی نہیں تھی، اب تھوڑا سا دور حضور دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابی اس گدھے کو پکڑتا ہے، گدھا بفر جاتا ہے، اپنی ٹانگیں اچھالتا ہے، اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دے رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی نے آواز دی، یا رسول اللہ اے منن نہیں دے۔ آقا کریم اپنی جگہ سے اٹھے، اس کی کانوں میں سرگوشی کی، پھر اس گدھے نے بھی حضور سے گفتگو کی۔ آقا کریم نے فرمایا صحابی تو کوئی اور چیز لے لا، یہ گدھا تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اب چلنے لگے نا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا، یہ تو بتائیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ گدھا مجھے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جتنی بھی نسل گزری ہے، میرے باپ دادا جتنے بھی گزرے ہیں، ہر ایک نے کسی نہ کسی نبی کی سواری کے لیے اپنے آپ کو استعمال کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہیں۔
میں آخری اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ انبیاء میں آخری نبی ہیں۔ آقا جی میں نے ساری زندگی اپنی پیٹھ پہ کسی کو سوار نہیں کیا، کیونکہ میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا مالک دو جہاں میرے اوپر اگر کوئی سوار ہو تو فقط تیرا نبی سوار ہو۔ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، میں آخری گدھا ہوں اپنی نسل میں سے، آپ مہربانی فرمائے کسی کے ساتھ نہ بھیجیں۔ حضور نے اس کی مہار پکڑی، اسے اپنے ساتھ لے آئے، ساری زندگی پھر حضور کے ساتھ گزاری۔ اور پھر جب حضور آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کچھ نام کہا، آپ نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یافور ہوگا۔ اس کا نام یافور رکھا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی صحابی کو طلب فرمانا چاہتے تو حضور فرماتے یافور جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ اور یہ یافور جسے ہم گدھا کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں جسے بیوقوف کہنا اسے کہتے تو گدھا ہے، تو ہمار ہے، جسے عقل نہ ہو اسے ہمار کہتے ہیں، لیکن مصطفیٰ سے نسبت ہوئی تو حضور نے نام یافور رکھا اور فرمایا جاؤ۔ اور اتنی عقل آ گئی کہ کسی صحابی کا صرف نام لیتے تھے، یہ یافور اس کے دروازے پہ جاتا، نوک کرتا اور اشارے سے بتاتا کہ تاجدار انبیاء بلا رہے ہیں۔ پھر جب حضور کی وفات ہوئی یہ اتنا بلک بلک کے رویا، اتنا بلک بلک کے رویا، اور حضور کو جب مزار پر انوار میں ڈال دیا گیا، رکھ دیا گیا، تو اس نے سوچا کہ اب چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آئے گا، اب جینے کا کیا فائدہ ہے۔ اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور اپنی زندگی قربان کر دی۔ میں کہتا ہوں کہ گدھے کو بھی پتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، ایک جانور بھی جانتا ہے کہ حضور ہے۔ اور یہ کتنے بیوقوف اور بے عقل لوگ ہیں قادیانی جو کہتے ہیں کہ نہیں بھی نہیں، نمازیں ہماری جیسی پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے جیسا پڑھتے ہیں، قربانیاں ہمارے طریقے سے دیتے ہیں، ہمارا ہر یوم جو ہوتا ہے اسلامی یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ صرف عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے علاوہ بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، صرف اتنی سی بات پر ہم کہتے ہیں کہ یہ اقلیت بھی نہیں ہے، یہ غیر مسلم بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب ہی نہیں ہے، یہ تو ایک فتنے کا نام ہے۔ تو اس لیے قادیانی جو مذہب ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے، ان کے متعلق ہمارے جوانوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ کسی غیر مسلم عیسائی، کسی یہودی اور کسی ہندو کے ساتھ ہمارا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن قادیانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ منافقین میں بھی شامل ہے، یہ دغا باز بھی ہے، یہ فتنہ باز بھی ہے۔ تو اس لیے یہ 7 ستمبر جو گزر کے گیا ہے، یہ ختم نبوت کی جو کامیاب قرارداد پیش ہوئی، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کو اس وقت جس وقت 20-30 روپے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اس وقت اس رات 1 کروڑ کا آپ کو تحفہ پیش کیا گیا کہ چھڈو جی کی فائدہ۔ اور بڑے بڑے آج کے نام نہاد مسلمان انہوں نے کہا تھا شاہ صاحب جان دیو کی فائدہ، چھڈو بڑے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور پھر ان 9 لوگ مولوی تھے، لوگ سانو پتہ کہندے اے مولویاں نہ سیاست دا تعلق کی ہے۔ میں نے کہا اس دن مولوی اسمبلی میں موجود نہ ہوتا تو یہ قرارداد کبھی پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آج بھی اگر اسلامی نظام لے کے آنا ہے، قرارداد منوانی ہے، تو علماء کا اسمبلیوں میں جانا ضروری ہے۔ اسمبلیوں میں علماء ہوں گے تو سود کے خلاف تو فتویٰ دے گا۔ جب سبھی لٹیرے ہوں گے، کھانے والے ہوں گے، معذرت کے ساتھ بات منہ سے نکل آتی ہے اور بعض بندوں کو بری بھی لگ جاتی ہے۔ اب 11 پارٹیوں کی حکومت بنی ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پاکستان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سانو نہیں پوچھنا، اسی تینوں نہیں پوچھنا، اسی ادھروں کر کے کھانے ہیں ملک، تو ادھروں کر کے کھا لاتے، تو تیرے زیادہ ووٹ وا، تو درمیان چو کر کے نو کھا۔ اور ہم اگر کوئی مولوی سیاست کی بات کرے، مولویوں کا سیاست کے نال تعلق کی ہے؟ یہ مولویوں نے ملک بنایا تھا جناب۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی زندگی کو کھول کے دیکھیں، یہ ساری رہنمائی ان کی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمائی تھی۔ تو اس لیے ختم نبوت پہ کام کریں۔ کام کیا کرنا ہے؟ اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ بس میرا نبی، جب میر علی شاہ صاحب کے پاس آیا نا وہ مرزا قادیانی، اور کہنے لگا کہ بھئی دلیل سے ثابت کرتے ہیں، یاد رکھیں قادیانیوں سے دلیل مانگنا یہ بھی حرام ہے کہ دلیل دیں اسی ساڑا نبی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ دلیل کس چیز کی مانگنی ہے؟
ہم بغیر دلیل کے کہتے ہیں جو نبوت کا اعلان کرے گا وہ جہنمی ہے، جو ان کی پیروی کرے گا وہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس آیا نا ان کا نس نمی قادیانی، کہنے لگا کہ چیلنج کریں مجھ سے۔ آپ نے کہا چیلنج کریں، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کی نا تفسیر لکھتے ہیں۔ جب بندہ بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے نا، ہمارے پاکستان میں بھی 2-4 بندے ایسے ہیں، کوئی مرزا محمد علی جیلمی، جس کا کام صرف علماء پہ فتوے لگانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، جب تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں وہ سمجھتے سارے ہی جانور ہیں، نعوذ باللہ، بس میں ہی کلّا عالم دین ہے۔ صرف علم نہیں، تقویٰ بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ شیطان کیوں پھنسا؟ شیطان سے بڑا کوئی عالم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شیطان پھنسا اس لیے ہے کہ شیطان کا معبود تھا، شیطان کا معبود تھا، اللہ کو تو اللہ مانتا تھا، شیطان کا کوئی محبوب نہیں تھا اور پھنس گیا۔ ہمارا معبود بھی ہے اللہ اور ہمارا محبوب بھی ہے مدینے والا۔ تو آپ نے کہا، اس نے کہا بھی سورۃ فاتحہ کی لکھتے ہیں تفسیر، لکھیں جی۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں تو نے تفسیر لکھنی ہے اپنے ہاتھوں سے، کاپی پینسل پکڑ اور تفسیر لکھنی شروع کر۔ اس نے چیلنج یہ کیا تھا کہ جس کا قلم رک گیا، جس نے کہا بس، وہ ہار گیا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ایسا کر تو ہاتھ سے لکھ، میں قلم کو اشارہ کروں گا، لکھ۔ میری قلم رک گئی تو میں ہار گیا۔ وہ بھاگ گیا کہ نہیں نہیں، یہ تو مسئلہ خراب ہے۔ ایک بندہ شاہ صاحب سے کہنے لگا شاہ صاحب اتنا بڑا چیلنج کر دیا کہ قلم خود لکھے گی۔ میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں چیلنج خود نہیں کیا تھا، میرا نانا حضور پیچھے کھڑا تھا، کہہ رہا تھا بیٹا تو کہہ دے انشاءاللہ تیرا قلم لکھے گا۔ تو جو بندہ ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، مدینے والا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ سمجھ لگی بات کی؟ ختم نبوت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، جو بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آخری نبی، کہنا کہ نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بن کے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا۔ اور میں نے کہا تو نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی تو آئیں گے لیکن نبی بن کے نہیں آئیں گے، محمد کے غلام بن کے آئیں گے۔ تو پڑھ کے تو دیکھ اللہ کے بندے۔ اس لیے حضور آخری نبی ہے، نبوت کا دروازہ قیامت کی صبح تک بند ہے۔ اب میرا نبی ہی، میرے نبی کی حکومت ہے، صرف قیامت تک نہیں، قیامت والے دن بھی مقام محمود پہ بٹھا کے اللہ بتائے گا آج بھی سلطنت محمد مصطفیٰ کی ہے، آج بھی جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ختم نبوت پہ اپنے لوگوں کو یہ بتایا کریں کہ ختم نبوت مسئلہ کیا ہے۔